بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2127 ہے اور آج سورۃ الممتحنہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 10۔ چلیے سچا پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اللہ اعلم بإیمانہن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم جب آئیں تمہارے پاس، المؤمنات مومن عورتیں، مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن تو تم امتحان لو ان کا، اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے، بإیمانہن ان کے ایمان کو، فإن علمتموہن اور پھر اگر تم جانو ان کو، مؤمنات مومن، فلا ترجعوہن تو نہ تم لوٹاؤ انہیں، الی الکفار کفار کی طرف، لا ہن حل لہم نہ وہ حلال ہیں ان کے لیے، ولا ہم یحلون لہن اور نہ وہ حلال ہیں ان کے لیے، وآتوہم اور تم دو ان کو، ما جو کچھ انفقوا انہوں نے خرچ کیا، ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، ان تنکحوہن کہ تم نکاح کرو ان سے، اذا جب آتیتموہن تم دو انہیں، تم نے دے دیا انہیں، اجورہن ان کے حق مہر، ولا تمسکوا اور تم نہ روکے رکھو، بعصم الکوافر کافر عورتوں کی عصمتیں، واسألوا اور تم مانگو، ما انفقتم جو کچھ تم نے خرچ کیا، ولیسألوا چاہیے کہ وہ بھی مانگے، ما جو کچھ انفقوا انہوں نے خرچ کیا، ذالکم یہ حکم اللہ اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے، بینکم تمہارے درمیان، واللہ علیم اور اللہ خوب جاننے والا، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو جانچ لیا کرو، اللہ ہی ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں ہیں تو تم انہیں کافروں کے پاس نہ بھیجنا، وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہیں، اور ان کافروں نے جو کچھ ان عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا وہ انہیں ادا کر دو، اور تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں گناہ نہیں ہے جبکہ تم نے ان کے مہر انہیں دے دیے ہوں، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں باقی نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان کافر بیویوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا تھا وہ تم ان کے نئے شوہروں سے مانگ لو، اور انہوں نے جو کچھ اپنے مسلمان ہو جانے والی بیویوں پر خرچ کیا تھا وہ ان کے لیے نئے مسلمان شوہروں سے مانگ لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں 11 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو
جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو جانچ لیا کرو۔ دوسری بات، اللہ ہی ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ تیسری بات، جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں ہیں تو تم انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیج دینا۔ چوتھی بات، یہ عورتیں اب ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ پانچویں بات، ان کافروں نے ان عورتوں پر جو کچھ مہر کی صورت میں خرچ کیا ہو اسے ادا کر دو۔ چھٹویں بات، تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ تم نے ان کے مہر ادا کر دیے ہوں۔ ساتویں بات، تم کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں باقی نہ رکھو۔ آٹھویں بات، جو کچھ تم نے ان کافر عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا تھا اسے ان کے نئے شوہروں سے مانگ لو۔ نویں بات، ان لوگوں نے جو کچھ مسلمان ہو جانے والی اپنی بیویوں پر خرچ کیا تھا اسے ان کے نئے مسلم شوہروں سے مانگ لے۔ دسویں بات، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور گیارہویں بات، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اللہ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ بزرگان محترم، مسلمان مدینے میں رہا کرتے تھے، اس کے علاوہ تمام علاقوں میں اور خاص کر مکے میں مشرک اور کافر رہا کرتے تھے۔ لہذا پچھلی آیتوں میں ان مشرکین و کفار کی دو قسمیں بیان کی گئی تھیں کہ پہلے وہ جو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھا کرتے تھے اور ان سے جہاد وغیرہ کرتے تھے، انہیں ستاتے تھے اور ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور دوسرے وہ جو کافر تو تھے لیکن مسلمانوں سے ہمدردی اور محبت رکھتے تھے۔ تو پہلی قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے تعلقات استوار کرنے اور ان سے ہمدردی کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ وہ تو ظاہر بات ہے کہ کھلے طور پر جہاد کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ستا رہے ہیں۔ لیکن دوسری قسم کے کافروں سے اس کی اجازت دی کہ ان سے ہمدردی اور صلہ رحمی کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ لہذا حالات ایسے ہی چلتے رہے حتیٰ کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ پیش آیا جس میں آپ علیہ السلام نے کفار سے چند معاہدے بھی کیے، جن میں سے ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی کافر مکے سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ جائے تو مسلمان اس آنے والے کو واپس بھیج دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمانوں کے پاس سے بھاگ کر کافروں کے پاس آئے گا تو اسے لوٹایا نہیں جائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف سے اس معاہدے پر دستخطیں کی گئی۔ معاہدے کے بعد مکے سے چند عورتیں جن کے نام مفسرین نے مختلف بتائے ہیں، جیسے کہ شیعہ بن الحارث اسلمیہ، ام کلثوم بن عقبہ بن ابی معیط، امیہ بنت بشر، سیف بن راہب کی بیوی سعیدہ وغیرہ تھی، ان میں سے کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آ گئیں کہ میں نے کفر کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور اسلام کے دامن میں آنا چاہتی ہوں۔ تو چونکہ معاہدہ تھا کہ جو کوئی کافروں کی جانب سے بھاگ کر آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لہذا اسی معاہدے کے پیش نظر حضرت سعیدہ کا شوہر آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ محمد اسے یعنی سعیدہ کو ہمارے پاس واپس بھیج دیجیے، اس سے کہ معاہدے میں طے ہو چکا ہے کہ تمہارے پاس جو کوئی بھی آئے گا تو تم اسے واپس بھیج دو گے، اور ابھی معاہدے کی جو سیاہی ہے وہ سوکھی بھی نہیں ہے، اس لیے تم معاہدے کی پابندی کرو اور اسے میرے حوالے کر دو۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، کہ اے مومنو اگر تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو پہلے تم ان کے آنے کی وجہ معلوم کرو، ان کا امتحان لو کہ وہ کس لیے آئی ہیں، کیا وہ اپنے شوہر کے ظلم سے پریشان ہو کر آئی ہیں یا اسلام کی حقانیت کو جان کر آئی ہیں، مکے کی سرزمین سے افسردہ ہو کر اس مدینے کی سرزمین کی خاطر آئی ہیں، یا اسلام کی مہک اسے یہاں کھینچ کر لائی ہے، کیا مسلمانوں کی بڑھتی فراوانی اور غلبے کو دیکھ کر آئی ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر آئی ہیں۔ جب تم ان کا امتحان لے چکو اور تمہیں غالب گمان یا یقین ہو جائے کہ وہ یقیناً اسلام کی خاطر آئی ہیں تو تم انہیں واپس ان کافروں کے پاس مت بھیجو۔ اب تم نے ان کا جو امتحان لیا اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، بس تم ظاہری اسباب پر عمل کرتے ہوئے فیصلہ سنا دو کہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور رہی بات اس معاہدے کی جو تمہارے اور ان کے درمیان میں ہوا ہے، وہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ چونکہ یہ عورتیں تمہارے پاس آ گئی ہیں تو اسلام کسی کی حق تلفی نہیں کرتا اور وہ انصاف پسند ہے، لہذا تم ان عورتوں کا جو حق مہر ان کے کافر شوہر نے انہیں ادا کیا تھا اسے ان کے حوالے کر دو۔ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے بالکل حلال نہیں ہیں کیونکہ یہ مومنہ ہیں، اور مومنہ اور کافرہ یعنی دونوں ظاہر بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی رشتہ ازدواج یعنی نکاح نہیں ہو سکتا۔ چونکہ یہ مومنہ بن چکی ہیں تو تم مسلمان ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو جبکہ تم انہیں ان کا حق مہر ادا کر دو، اس سے کہ مومنہ اور مومنہ کا رشتہ بغیر مہر کے بھی نہیں ہوتا۔ اس نکاح کو جائز کرنے کے لیے تمہیں ان کا مہر ادا کرنا ہوگا، مہر ادا کر دو، ان سے نکاح کر لو۔ اور یہ بھی حکم فرمایا کہ اگر تمہارے نکاح میں کوئی کافرہ ہو تو اب تم اسے ان کافروں کے نے اپنے نکاح میں ان ظاہر بات ہے کہ اب تم اسے ان کافروں کے نکاح میں مت رکھو بلکہ انہیں اپنے نکاح سے خارج کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔
ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.